نے کیا تھا اس سے؟ ایسے نہیں پیار محبت میں کوئی ہدیہ دے دے، آپ کو دے دے، مجھے جائز ہے لیکن حلال کا ہو۔ ہدیہ کیا، ہدیے کا مقصد کیا ہے دوستو، وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آپ آفس میں گئے، ڈی سی او صاحب کے پاس کوئی کام تھا، آپ وہ کروا کے آ گئے۔ مفتی کے پاس آئے، کوئی مسئلہ فتویٰ تھا، وہ آپ لکھوا کے چلے گئے، آپ کا کام ہو گیا۔ مفتی کے پاس گئے، آپ نے کچھ وظیفہ بتایا یا قل هو اللہ احد بتائی، پھر آپ چلے گئے، آپ کا کام ہو گیا، پھر آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئے۔ یہ دوستو حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ جس طرح ڈی سی کو دینا، ڈی سی نے آپ کا کام کر دیا، آپ نے اس کو بعد میں جا کر کچھ دیا، حرام ہے۔ اسی طرح مولوی کو دینا بھی حرام ہے۔ مولوی کو وہ دے جس کا تعلق مولوی سے پہلے سے ہو۔ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کو مجھ سے پیار ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، میں نے آپ کو کوئی تحفہ دے دیا، جائز ہے، آپ نے مجھے دے دیا تو جائز ہے۔ عید ہو، کوئی اور خوشی کی بات ہو، کوئی خیرات ہو تو آپ مولوی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ کا اور میرا پہلے سے تعلق ہو، ایسا نہ کہ میں نے آپ کا کام کیا اور آپ نے مجھے آپ کا۔ دوستو اسی طرح صحابہ نے اپنے آپ کو مٹایا تو صحابہ بن گئے۔ عمر فاروق کا زمانہ ہے، دوم خلیفہ ہے، اتنے بڑے امیر المومنین، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جب حضور علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے منافقوں کے نام حضور علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے کہ یہ منافق ہو کر مرے گا، یہ منافق ہو کر مرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوری لسٹ تھی ان کی، اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں صاحب سر، وہ رازدان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مدینے کے منافقوں کے نام حضور نے بتائے تھے، ایک ہی صحابی کو بتایا، ابو بکر کو نہیں بتائے، عمر کو نہیں بتائے۔ دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے درجے ہیں، ابو بکر کا درجہ اعلیٰ ہے سب سے دوستو نبی کے بعد، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے نہیں پتا، تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں مولوی بھی نہیں رہا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، مولوی ہو یا عام بندہ ہو، صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر پہنچتے ہیں کس کے پاس؟ حذیفہ بن یمان کے پاس۔ اے حذیفہ مجھے پتا میرا لسٹ میں نام تو نہیں ہے، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کو تو حضور علیہ السلام جنت کی خوشخبری پہلے دے دی تھی، عمر پھر جنت، عمر جنتی ہے۔ جب معراج پر گئے حضور علیہ السلام تو وہاں محل دیکھا، وہاں ایک عورت تھی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی دروازے پر۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا کہ حضور اس کی ہونے والی بیوی ہے جنت میں، عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ محل ہے۔ فرمایا اتنا خوبصورت محل تھا، عمر مجھے غیرت آئی اس لیے میں تیرا محل دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ جنت میں جس صحابی کا محل بنا ہوا ہے، اور حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں پتا تو صحیح میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں دوستو؟ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جب جنازہ ہوتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازے میں شریک ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ مومن ہے، اگر شریک نہیں ہوتے تھے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑتا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ دوستو بڑی بات ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان اس طرح کے بندے تھے۔ دوستو ہمیں حسرت رہے گی پھر، آج ہمارے ہاں ٹائم ہے، آج ہمارے ہاں وقت ہے، سب کچھ ہے، ہم تو سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جبریل علیہ السلام بیٹھے، حدیث کا واقعہ ایک ہی سناتا ہوں۔ بیٹھے جبریل علیہ السلام بیٹھے حضور علیہ السلام کی مجلس میں، ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو ذر قد اقبل، یا رسول اللہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں سامنے سے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او تعرفونہ، کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ یہ تو مدینے میں رہنے والا بندہ ہے نا بھائی، یہ تو آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، آپ ابو ذر کو کس طرح
طرح جانتے ہیں. تو اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا هو اشهر عندنا منه عندكم. یا رسول اللہ یہ تو اتنا مشہور شخص ہے، اس کی اتنی شہرت ہے کہ مدینے میں بھی اس کی شہرت نہیں ہے جتنی آسمان میں اس کی شہرت ہے. اتنا مشہور ہے، دیکھو مدینے میں رہنے والا سادہ صحابی ہے، کچھ وہ شو شابی نہیں، اتنا سادہ رہتا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، اتنے سادے تھے. حضور علیہ السلام اس کے لیے کیا، وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، اچھے کپڑوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، اچھے لباس کو نہیں، اچھے کھانے کو نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو اکیلا ہی فوت ہوگا، اکیلا ہی فوت، اور کچھ جماعت آگی جو تیرے اوپر جنازہ پڑھ کے تجھے دفن کر دے. ربضہ ایک علاقہ ہے، ربضہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں. ابو ذر وہاں رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. جب فوت ہونے لگے تو اپنی بیوی کو کہا تھوڑا سا کھانا تیار کر لو، ابھی میرا آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں، اس لیے آپ دیکھ لینا کوئی جماعت آئے تو میرا جنازہ پڑھ دے. حج کا موسم تھا، حضرت عبداللہ بن عباس وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کپڑا اپنا ہلایا، کچھ لوگ وہاں آ رہے تھے. ابو ذر کا رضی اللہ تو حضور علیہ السلام پیشن کوئی صحیح، اتنا سادہ تھا لیکن مشہور آسمانوں پر ہے، فرشتوں پر. کیا وجہ ہے؟ وَبِمَاذَا نَالَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ. حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو یہ فضیلت کیسے ملی ہے، حالانکہ ابو ذر آ رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِهِ، اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں صحابہ میں سے، اپنے آپ کو بالکل چھوٹا اور صغیر سمجھتے ہیں، بڑائی نہیں اس کے اندر. دوسرا لکثرت قراءتہ قل هو اللہ احد، دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ سورۃ اخلاص ہمیشہ پڑھتے رہتے. سورۃ اخلاص پڑھنے کی اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا. دوستو سورۃ اخلاص اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہا کریں. تیسرا حصہ قرآن جتنا ثواب ہے اس کے برابر ہے یہ قل هو اللہ. رات کو پڑھ کر سوئیں سورۃ اخلاص. حضور علیہ السلام معاذ ابن معاذ فوت ہوئے تو جنازہ حضور علیہ السلام سامنے تھا، تو ایک صحابی کہتا ہے کہ وہ سایہ ہو گیا، بالکل سایہ ہو گیا سورج کا، سورج بھی نظر نہیں آتا، کرنیں بھی نظر نہیں آتی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے اترے ہیں معاذ ابن معاذ کے جنازہ پڑھنے کے. 70,000 فرشتہ آپ کے اور میرے جنازے میں. اللہ کرے ایک بھی فرشتہ آ گیا تو اپن کام ہے. ہاں لیکن دل ہو، ایمان پکا ہو دوستو، ایمان پکا ہو. کیوں تھا؟ تو وہ پوچھا حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ زیادہ سے زیادہ اخلاص سورت پڑھا کرتا ہے ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.